جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو 4 ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماموں جان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوا تیر چلتے، اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات تھے۔ یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ما رفعت لقمة الى فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں، الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے، من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے، A to Z مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں۔ اللہ، یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے، میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئی ہیں، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا، اور لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے اللہ کا حساب دینا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج کے اس غیر گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت احترام کرتے ہیں۔ شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافت سے گزر جاتا ہے، نہیں، مسجد کے پاس کوئی ہڑگل نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہولی کا تہوار آتا تو ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے، یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ماحول تھا ہندوستان کا، وہ الگ بات ہے۔ دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا، اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے۔ آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کی راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں۔ رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے اٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے۔ او لوگوں، تمہارے محلے میں علماء تھے، تمہارے گاؤں میں علماء تھے، تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء تھے، کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو، ان کو علماء کا احترام کو سکھایا کرو، ان کے دل میں علماء کی محبت کو ڈالا کرو۔ نبی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کے اٹھتے ہیں، اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب میں عبداللہ بن عباس لایا۔ نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن کا گیانی بنا دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آپ کو ملے گا عبداللہ بن عباس کا نام ملے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں صحابہ۔
یہ نبی کی دعا کی برکت ہے۔ وہی عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، اور حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، یوم النحر آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے منی کے میدان میں فرمایا ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم حرام، آج کا دن تو یوم النحر ہے، آج کا دن تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آج کا دن تو بڑا احترام والا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلد الحرام، اے اللہ کے نبی یہ تو مکہ شہر کا ایک حصہ ہے، یہ تو مکہ شہر ہے جو امن والا شہر ہے، جو بڑا احترام والا حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا شہر حرام، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب ذرا نبی کے الفاظ سنیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کا اتنا ہی احترام کرو۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا آپ کو جائز نہیں ہے۔ اور آگے بڑھی قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اے مسلمان تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، انویلڈ طریقے سے، اویدھ طریقے سے نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جا کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے زمین ہماری نہیں ہے، جائیداد ہماری نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم ہڑپ رہے ہیں کسی کا، مگر ہم کو پتا ہے عدالت میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چلا، پتا ہوگا، اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے، اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈالا۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہے، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا تھا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہا ہے۔ عدالت میں یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ میرا وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے، اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے
جو ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا. اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہے، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند رکھا جائے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا. ایک ایک دن کی فیس 20-25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا. اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو. ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو. لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ. آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ پٹنہ میں کورٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپیے پیسے کے معاملات مسلمانوں کی بڑی تعداد میں. اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم فیسوں، وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس کرتا ہوں. کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا. اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا. نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی. وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی. اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تم کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کھولیں گے. دنیا کی عدالت سے کوئی جیت گیا ہے، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. حسن نج کی دھرتی پر، دو کردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی دھرتی بھی قیامت دن گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی. اللہ کی عدالت میں کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تقتسمون الی، او لوگوں کو میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون الہن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئے اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چھپی چھپی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فَأَقْضِيَ لَهُ بِحَقِّهِ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں. او لوگوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کے منوا لے. اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا
اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما اقطع له قطعا من النار، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ۔ اسلامی نظام میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائی، باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ پیسہ چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہوا، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، میرا مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجیے گا جو بھائی مسافہ کر کے دے دے، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرا، لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جزی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں رکھنی آپ کے نام اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لیا، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے اور
اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں ہوگا۔ تو کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں، آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث سے محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔